آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے مذہبی تصور کو سمجھیں گے جو روح کی تقدیر سے جڑا ہے، یعنی آخرت میں اس کی کایا پلٹ۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری منطق ہے جو یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا میں ہمارے اعمال، ہماری نیتیں، ہماری آخری شکل کیسے بناتے ہیں۔ تو چلے اس پورے تصور کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں، اور یہ بنیاد قرآن کی ایک بہت اہم پیشگوئی سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، قرآن میں ارشاد ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیات قیامت کے دن کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جھلک دکھاتی ہیں، ایک بہت ہی عظیم اور فیصلہ کن دن کی۔ اب یہ پیشگوئی سننے میں تو بالکل صاف لگتی ہے نا، لیکن اس کی ایک ایسی تشریح بھی ہے جو ہمارے ذہنوں میں قیامت کے دن کا جو بھی تصور ہے اس سے ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور واقعی یہ کافی حیران کن ہو سکتی ہے۔ تو اس تشریح کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ انسانی شکل میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات واقعی چونکا دیتی ہے نا، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری، اس کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اور یہاں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کچھ لوگ شیر، بندر، بچھو، حتیٰ کہ سانپ جیسی شکلوں میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا، کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان خاص شکلوں کی آخر وجہ کیا ہوگی؟ اور بالکل یہی سوال ہمیں اس پورے تصور کی عین جڑ تک لے جاتا ہے۔ تو کیا خدا یہ سب کچھ بلا وجہ کرے گا؟ اس نظریے کے مطابق اس کا جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت اور ایک پورا انصاف کا نظام کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جو اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ دیکھیں، اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ آخرت میں جو ہماری باہری شکل ہوگی وہ اصل میں ہماری اندرونی حقیقت کا ہی آئینہ ہوگی، یعنی ہمارا ہر عمل، ہر سوچ ہماری روح پر ایک نقش چھوڑ رہا ہے، اور آخرکار وہی نقش پوری طرح ظاہر ہو جائے گا، ہماری فطرت وہی ہماری آخری صورت بنے گی۔ اور اس بات کو یہاں کتنی خوبصورتی سے سمجھایا گیا۔ مثال کے طور پر، جس شخص کی فطرت ہی دوسروں کو تکلیف دینا اور ڈسنا تھا، اس کی اندرونی حقیقت تو ایک بچھو جیسی ہی تھی، ہے نا؟ یا وہ جو ساری زندگی بس نقل کرتا رہا، اس نے اپنے اندر بندر کی فطرت پال لی۔ اسی طرح اگر کسی کی فطرت میں وفا نہیں، صرف لالچ ہے، تو اسے کتے جیسی فطرت کہا گیا ہے۔ تو آخرت میں کچھ نیا نہیں ہوگا، بس یہی اندرونی سچ باہر آ جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مل کر ہمیں کس نتیجے تک پہنچاتی ہیں۔ تو پھر سب سے ضروری بات کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ اس نظریے کے حساب سے آخرت میں ملنے والی شکل کوئی باہر سے دی گئی سزا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو اسی میں کا مکمل اظہار ہے جسے ہم نے اپنی پوری زندگی، اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں سے بنایا ہے۔ یہ ایک انکشاف ہے، ایک ریویلیشن۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آخرت کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ اسی زندگی کا سب سے سچا اور آخری نتیجہ ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے دنیا کے اعمال ہی ہماری ہمیشہ کی شکل طے کرتے ہیں، تو پھر آج ہر روح اپنی کون سی صورت بنا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے ہر دن، ہر عمل پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔